السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علی الصلاة۔ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 911۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہوں تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں مسجد زبر کرنول کے اندر جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، منہج اہل حدیث، بہت ہی بہترین اور اہم موضوع ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ کر کے، سمجھ کر کے، دل میں بیٹھا کر کے جانا ہے یہاں سے۔ انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اہل حدیث جب نام لیا جائے گا تو اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ اہل والے، اور حدیث، یہ قرآن اور حدیث ان دو کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث ان دو کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے حدیث کو نازل کیا، سب سے بہترین بات کو اللہ نے نازل کیا۔ دیکھیے، اب اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید کا نام اللہ نے حدیث رکھا ہے۔ تو جب اہل حدیث نام لیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث والے۔ اہل حدیث جب نام لیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور عمل کے اوپر عمل کرنے والے لوگ۔ اہل حدیث جب نام لیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ۔ اور یہ نام ایک ایسا نام ہے، اہل حدیث، یہ ایک ایسا نام ہے جو نام آپ کو ہر دور میں ملے گا۔ اہل حدیث ایک ایسا نام ہے جو نام آپ کو ہر صدی میں ملے گا۔ اہل حدیث ایک ایسا نام ہے جو آپ کو ہر شہر میں ملے گا۔ اہل حدیث ایک ایسا نام ہے جو آپ کو ہر گاؤں میں، ہر ملک میں، ہر صوبے میں اور ہر صدی کے اندر آپ کو یہ نام ملے گا۔ اہل حدیث ایک ایسا نام ہے۔ یہ اب کی جماعت نہیں ہے، یہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت ہے۔ اہل حدیث وہ جماعت ہے، یاد رکھیں، میں ساری باتیں بڑے ناپ اور تول کر کے بول رہا ہوں۔
بے سر اور پیر کی بات میں نہیں بولا کرتا ہوں. اہل حدیث یہ صحابہ کی جماعت ہے. تذکرۃ الحفاظ کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. تو گویا کہ اہل حدیث یہ نبی کے زمانے سے ہیں. لسان المیزان کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل حدیث کہا گیا. شرف اصحاب الحدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعین کے بارے میں اپنے شاگردوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم ہی میرے بعد اہل حدیث. اور پھر آج کل جو لوگ پیدا ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اب پیدا ہوئے. تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے. جن جن نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے بڑے خوش نصیب ہیں. ایسے لوگ اس چیز کو یاد رکھیں. بہت ہی جلدی میں گمراہ کر دیتے لوگ. ارے جا کے اہل حدیث سے مل گئے، وہ تو ابھی پیدا ہوئی ہے، وہ تو ابھی پیدا ہوئی، تو پہلے سے نام ہی نہیں تھا. جبکہ میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ اہل حدیث ابو حنیفہ کے دور سے پہلے سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے جب تو ابو حنیفہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو دیکھا. کتنے صحابہ کرام کو؟ 500 صحابہ کرام کو دیکھا. 48 صحابہ کرام سے حدیث کی سند سے روایت بیان فرمائے. انہوں نے کہا سارے کے سارے صحابہ اہل حدیث تھے. سارے کے سارے صحابہ اہل حدیث تھے. یہ نصیبہ ہمیں ملا ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر ہیں. سارے کے سارے صحابہ اہل حدیث تھے. اور آگے بتلاؤں آپ کو، حاجی امداد اللہ کے خلیفہ مجاز محمد انوار اللہ فاروقی، جو کہ حیدرآباد شہر کے جامعہ نظامیہ، نام سنے کہ نہیں؟ جامعہ نظامیہ کے وہ بانی ہیں، فاؤنڈر میں سے ہیں. انہوں نے ایک جگہ یہ بات لکھی کہ سارے کے سارے صحابہ تو اہل حدیث ہی تھے. سب سے پہلے حدیثوں کو انہوں ہی نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم تک امت تک حدیثوں کو پہنچایا. لیجیے، بریلوی خود کہہ رہے ہیں حاجی امداد اللہ کا خلیفہ مجاز محمد انوار اللہ فاروقی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ سارے کے سارے صحابہ اہل حدیث تھے. اہل حدیث تو صحابہ سارے کے سارے تھے. پھر ہمیں شرم کس بات کی؟ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اہل حدیث کہلانا پسند نہیں کرتے. نہیں، ہم وہ صحیح ماننے والے لوگ ہیں. اہل حدیث نہیں بولتے. اہل حدیث بولے تو کیا ہو جاتا کہ ان کو؟ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت. اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسے جنت کی بشارت دی ہے وہ یہی جماعت ہے. یہ مطلب ہے. اور یہ ساری ایسے نہیں، دلیل کی بنا پر. اسی طرح سے میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں. رد محتار جو کہ در مختار کی شرح ہے، اس کے اندر علامہ شامی نے یہ بات لکھی کہ قاضی ابو بکر جوزانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ بعض اہل الرائے تقلید کرنے والے لوگوں کو پہلے اہل الرائے کہا جاتا تھا. بعض اہل الرائے نے اہل حدیث کے ایک بیٹی سے رشتہ مانگا تو اس اہل حدیث نے انکار کر دیا. نہیں، تم لوگ مقلدین ہو، حنفی ہو، تم لوگ اہل الرائے ہو، میں شادی بیٹی نہیں دے سکتا. ہاں، اگر تم رفع دین کرنے لگو، آمین بالجہر کرنے لگو، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے لگو تو میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں. در مختار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو اہل الرائے تھا، مقلد تھا، وہ یہ بات مان گیا اور اپنے مذہب سے مرتد ہو کر کے اہل حدیث بن گیا. فتاوی شامی کے اندر یہ بات مذکور ہے. در مختار کے اندر علامہ ابن عابدین شامی نے اس چیز کو اپنی کتاب کے اندر مذکور کیا.
ہدایات پہلی جلد کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے تو ایک اہل حدیث نے اس سے سوال کیا کیا جملہ ہے؟ ایک اہل حدیث نے اسے سوال کیا، اور ابو حنیفہ کے وقت میں اہل حدیث ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اہل حدیث ابو حنیفہ کے وقت میں موجود ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت سارے لوگ ملتے تھے، جس کے اندر کچھ عام لوگ بھی اور کچھ اہل حدیث لوگ بھی ہوتے تھے، جس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کہاں کے؟ بغداد کے رہنے والے تھے، گویا کہ بغداد میں بھی اہل حدیث تھے، کچھ عام لوگ بھی ملتے ہیں اور کچھ اہل حدیث بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس کے اندر امام احمد، سفیان ثوری کہاں کے تھے؟ یہ کوفہ کے اندر رہتے تھے۔ امام اوزاعی جو کہ شام کے اندر تھے، گویا کہ بغداد اور کوفہ اور شام سارے علاقوں کے اندر اہل حدیث موجود تھے، تبھی تو اہل حدیثوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور ساری کتابیں جتنے بھی ہیں احادیث کی، ساری احادیث کی کتابوں کے اندر اہل الحدیث، اصحاب الحدیث کے لفظ سے بھرے پڑے ہیں، ہر جگہ آپ کو یہ لفظ ملیں گا۔ لیکن تاریخ کے یہ الفاظ یاد رکھیں، لفظ اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث، جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے اس روئے زمین پر جس کا ایک نام بھی احادیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اہل حدیث ابب پیدا ہوا ہے، اگر اہل حدیث ابب پیدا ہوئی جماعت ہوتی تو جس کتاب کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جس کتاب کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ اپنی کتابوں کے اندر اہل حدیث کا نام کیسے لکھتے؟ دوسری صدی کے اندر، پہلی صدی کے اندر، تیسری صدی کے اندر اہل حدیث کا نام لکھا جانا کتابوں کے اندر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل حدیث جماعت یہ پہلے سے تھی، یہ اب کی جماعت نہیں ہے۔ اب مثال کے تو یہ کیا ہے؟ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے۔ اب مان لیجیے ایک موٹی سی مثال عوام کے سمجھانے کے لیے میں دیتا ہوں۔ اب مان لیجیے کہ 2 سال کے نیچے آندھرا پردیش سے تلنگانہ کو الگ کیا گیا، تو سوال کیا کرنا چاہیے کہ آندھرا پردیش سے تلنگانہ کو کب الگ کیا گیا؟ یہاں الٹا کرتے ہیں کہ تلنگانہ سے آندھرا پردیش کو کب الگ کیا گیا، تو کیا کہیں گے؟ یہ بیوقوف ہے، یہ آندھرا پردیش تو پہلے ہی سے ہے، اس سے تلنگانہ نکالا گیا ہے۔ تو اہل حدیث جماعت تو پہلے ہی سے ہے، اہل حدیث جماعت تو پہلے ہی سے ہے، پھر یہ نہ ہونے کی بات ہی کہاں سے آ گئی؟ نہ ہونے کی بات ہی کہاں سے آ گئی؟ التاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن قطان ایک راوی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو راوی ہے یہ اہل حدیث کے نزدیک ثقہ نہیں ہے۔ لیجیے کیا کہا کہ اہل حدیث کے نزدیک ثقہ نہیں، گویا کہ اہل حدیث جماعت پہلے سے تھی۔ اسی طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مقدمہ کے اندر یہ بات لکھا کہ یہ حدیث اور یہ راوی اہل حدیث کے نزدیک مسلم نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زید نامی مجہول شخص کے بارے میں اپنی کتاب کے اندر ترمذی کے اندر لکھا کہ یہ راوی اہل حدیث کے نزدیک مجہول ہے۔ اور تو اور ہے ایک حدیث جو ابن حبان کے اندر ہے، اس حدیث کے راوی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ قیامت تک برابر میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، کہ جو ان کا دشمن ہوگا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ کب تک؟ قیامت تک آنے تک، اللہ کا حکم آنے تک کوئی اس جماعت کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کی روشنی میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب و ذکر و اثبات النصرت لاصحاب الحدیث قیام الساعہ الی قیام الساعہ،
کہ باب اس بات کا ذکر کہ اصحاب الحدیث کی فضیلت کا ذکر، اصحاب الحدیث کے مدد کیے جانے کا ذکر قیامت کے دن تک۔ اگر اہل حدیث یا اصحاب الحدیث یہ نام نیا نام ہوتا تو امام ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ باب کیسے باندھ دیتے؟ باب و ذکر و اثبات النصرت لاصحاب الحدیث۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اب نکلا۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان حدیث نمبر 911 کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اس کے نیچے یہ بات مذکور ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے۔ اس حدیث کے نیچے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اہل حدیث لوگ ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون لوگ ہوں گے؟ اہل حدیث لوگ ہوں گے، اس لیے کہ ان سے زیادہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جماعت والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی شک ہے کیا؟ ہم سے زیادہ کوئی درود نہیں بھیجتا ہے۔ ہمارے فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، کہیں کہیں پر عشاء کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، بات بار بار میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کے خطبے میں امام صاحب ہزاروں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث کی کتاب جتنے بھی ہیں ہر لائن میں 50 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فقہ کی کتابوں میں تو کچھ رہتا ہی نہیں، ابو حنیفہ یہ وہ، امام شافعی، امام مالک، دس دیٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو سب سے زیادہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قیامت کے دن اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ اہل حدیث لوگ ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ سورہ الاسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ غور کرنا میرے دوستو اس بات پر، ہم ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ فقال بعض السلف، بعض سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت کے اندر جس چیز کا ذکر ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تہذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ اس آیت کے اندر جس چیز کا ذکر ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو اس آیت کے اندر اہل حدیث والوں کے لیے بڑی فضیلت اور عزت کی بات ہے، اس لیے کہ ان کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، ہم سے بڑا خوش نصیب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگوں کو جب بلایا جائے گا تو لوگ امتیوں کے پیچھے جائیں گے، کوئی ابو حنیفہ کے پیچھے جائے گا، کوئی امام شافعی کے پیچھے جائے گا، کوئی امام احمد بن حنبل کے پیچھے جائے گا، کوئی امام مالک کے پیچھے جائے گا، کوئی احمد کے پیچھے جائے گا، اور ہم جو ہیں امام الانبیاء کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ ہم اہل حدیثوں کی جماعت امام الانبیاء کے پیچھے تمام نبیوں کے سردار کے پیچھے ہم لوگ ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا امام اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے جن کا لقب امام اعظم ہے۔ ہمارے امام کا لقب ان لوگوں نے نام چرا لیا ہے، ابو حنیفہ کو ٹائٹل دے دیا امام اعظم، یہ تو ہمارے امام کا نام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے امام اعظم، ہمارے امام سے بڑا بھائی کوئی ہے؟ نہیں ہے کوئی۔ اسی طرح سے ابو القاسم لالکائی بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر
اہل حدیث کے لیے بہت فضیلت ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر جماعت، ہر تنظیم اپنا نسبت اپنے رہنما، لیڈر اور مقتدا سے جوڑتی ہے۔ اب حنفیوں نے جوڑا امام حنیفہ سے، شافعیوں نے جوڑا امام شافعی سے، مالکیوں نے جوڑا امام مالک سے، حنبلیوں نے جوڑا امام احمد بن حنبل سے، اور بریلویوں نے جوڑا امام احمد رضا خان سے، اور ہماری نسبت جو جڑی وہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو نظر آیا تو کوفے والے نظر آئے، اور اہل حدیثوں کو نظر آیا تو مدینے والے نظر آئے، کسی کو نظر آیا تو ہندوستان والے نظر آئے، بریلوی شہر والے نظر آئے۔ انہوں نے اپنی نسبت بریلوی شہر سے رکھ لی، اور جب ہماری باری آئی تو اہل حدیثوں نے اپنی نسبت اللہ کے قول سے رکھ لی۔ قرآن، اہل حدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں اور سمجھیں، اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث اب پیدا ہوا۔ آپ کو یہ بات بتلاؤں، یہ بات یاد رکھ لیجئے، لکھ کر کے جائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام احمد رضا خان، یہ بریلوی لوگ، ان کی پیدائش کب ہے؟ ان کی تاریخ ابھی ہے 100 سال پرانی۔ اب مان لیجیے یہ بریلوی لوگ جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے سے جب ہے تو احادیث کی کسی بھی کتاب کے اندر البریلویہ کوئی ہمیں دکھلا دیں، یا آپ بولیں کہ اگر تم پہلے سے موجود ہو تو البریلویہ تم اہل حدیث کی تم البریلویہ احادیث کی کسی بھی کتاب کے اندر تم دکھلا دو، نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو صرف اہل حدیث لفظی ملے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ملے گا۔ احمد رضا خان کی جو پیدائش ہے وہ کب ہے؟ 1856 ہے، اس سے پہلے بریلوی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور ہمارا اہل حدیث یہ تو 1856 کیا، جب قرآن مجید نازل ہوئی ہے اسی وقت سے اہل حدیث کا وجود ہے۔ جو دیوبندی لوگ ہیں اپنی نسبت دیوبند شہر سے کرتے ہیں، یہ دیوبند کی وجود کب ہے؟ دیوبند کا جو مدرسہ ہے وہ 1867 کے اندر بنایا گیا، 1867 کے اندر 1867، یعنی کہ بریلویوں سے 10 سال پہلے تقریباً۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ اب کا بنا ہوا، کتنی بڑی ناانصافی ہے، کس طرح سے کیسی بہکی باتیں۔ یہ تاریخ آپ یاد رکھیں، 1856 امام احمد رضا خان کی، 1867 یہ دیوبند مدرسے کی، اور تبلیغی جماعت تو اب کی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب کی جماعتیں دیکھیں، ابھی تبلیغی جماعت والوں نے اہل حدیث کی مسجد کو ڈھا دیا اور گرا دیا، کہتے ہیں یہ ابھی پیدا ہوئے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ لاکھ مسجدیں گرا دے، لاکھ اہل حدیث نوجوانوں کو مارے اور پیٹے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اہل حدیث جماعت کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق کے اوپر قائم رہے گی، اور قیامت تک ان کا کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جانتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بعد یہ فرمایا، سمعت محمد ابن اسماعیل وهو یقول سمعت علی ابن المدینی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل، یہ محمد بن اسماعیل کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن اسماعیل کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے امام علی بن المدینی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس حدیث کے اندر جس چیز کا ذکر ہے کہ میری امت کے اندر ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور قیامت تک ان کے دشمن کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف اہل الحدیث ہے۔ یہ امام علی بن مدینی نے کہا، امام بخاری نے کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ طائفہ منصورہ، مدد کی جانے والی جماعت،
جس جماعت کی مدد کی جائے گی، اگر یہ اہل حدیث جماعت نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کے اندر جس جماعت کا ذکر ہے کہ اس جماعت کی ہمیشہ مدد کی جائے گی، تو وہ جماعت اگر اہل حدیث جماعت نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام محدثین ایک طرف اور یہ آج کل جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ ایک طرف، کس کی بات مانی جائے گی؟ جو محدثین ہیں، جن کی ثقاہت اور فقاہت پر پوری دنیا کا اعتبار ہے، ان کی بات مانی جائے گی۔ بھائی امام بخاری امام علی بن مدینی سے بھی زیادہ ثقہ راوی ہے کوئی اس دنیا کے اندر؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کوئی زیادہ ثقہ راوی ہے؟ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طائفہ منصورہ والی جماعت اگر کوئی جماعت ہے تو اہل حدیث جماعت ہے، پہلے سے ہے۔ اچھا، ہارون رشید کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ ہارون رشید کا ایک قول ہے کہ میں نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں پایا۔ میں نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں نے پایا ہے۔ میں نے کفر کو جہمیہ کے اندر پایا، ایک فرقہ ہے جہمیہ کے اندر۔ میں نے علم کلام کو معتزلہ کے اندر پایا۔ میں نے جھوٹ کو رافضی شیعہ کے اندر پایا، اور چوتھی بات، اور میں نے حق کو اہل حدیثوں کے اندر پایا ہے۔ اللہ، خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں نے، یہ قول یاد رکھنا آپ، کہ میں نے کفر کو جہمیہ میں، یہ 3 بات چھوڑ دیجئے آپ، یاد نہیں رہے تو، میں نے کفر کو جہمیہ میں، علم کلام کو معتزلہ میں، اور جھوٹ کو رافضیوں میں، اور حق کو اگر میں نے دیکھا ہے تو اہل حدیثوں کے اندر دیکھا ہے۔ قاضی امام یوسف جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، یہ جب اہل حدیث جماعت کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ اس کائنات میں تم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد یہ کہتے کہ تم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فرشتے آسمان کے نگہبان ہیں اور اہل حدیث زمین کے پاسبان ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فرشتے یہ آسمان کے نگہبان ہیں اور اہل حدیث زمین کے پاسبان ہیں۔ واہ، کتنی بڑی بات ہے۔ امام ابو داؤد، اور یہ ساری باتیں اس کے اندر میں لکھ کر کے لایا ہوں، ساری باتیں جو ہیں یہ میں دیکھیے لکھ کر کے لایا ہوں، یہاں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، پھر ایک کتابوں سے میں نے لکھ کر کے لایا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر، کہ کہا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ فرشتے آسمان کے ہیں، محافظ ہیں، دربان ہیں، اور اہل حدیث والے یہ زمین کے پاسمان ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ اگر اہل حدیث جماعت نہ ہوتی، اگر اہل حدیث جماعت نہ ہوتی اور یہ لوگ حدیثوں کو جمع نہ کرتے تو اس لیے زمین کے اوپر سے اسلام مٹ چکا ہوتا تھا۔ پورا کا پورا اصل اسلام تو ہمارے پاس ہے، دیکھ رہے دوسروں کے پاس جو ہے کتنی ملاوٹ ہے، کتنا کفر ہے، کتنا شرک ہے، کتنی بدعت ہے، کتنی خرافات ہیں، ذرا دیکھ رہے۔ اگر یہ اہل حدیث جماعت نہ ہوتی تو اسلام مٹ چکا ہوتا۔ اگر امام بخاری نہ ہوتے، اگر امام مسلم نہ ہوتے، اگر امام ترمذی نہ ہوتے، اگر امام ابو داؤد نہ ہوتے، اگر امام نسائی نہ ہوتے، اگر امام ابن ماجہ نہ ہوتے، اگر امام ابن حبان نہ ہوتے، اگر امام مسلم نہ ہوتے تو اسلام کب کا مٹ چکا ہوتا تھا۔ انہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے، اور حنفیوں نے کیا کیا؟ صرف اپنے امام کے قول کو جمع کیا۔ ارے ہمارے نبی کے قول کے پڑھنے پر تو ثواب بھی ہے، امتی کے قول کے پڑھنے پر کوئی ثواب ہے؟ کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک امام ہے امام یزید بن زری رحمۃ اللہ علیہ، نام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہر دین کے کچھ شہسوار ہوتے ہیں، شہسوار، ہر دین کے کچھ شہسوار ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور دین اسلام کے شہسوار محافظ یہ اہل حدیث ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے
امام قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم کسی انسان کو یہ دیکھو کہ وہ اہل حدیث سے محبت کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت ہے ورنہ بدعتی ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث سے محبت کرتا ہے تو اہل سنت میں سے، اور اگر بغض کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ جتنے لوگ بھی اہل حدیث سے نفرت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے امام قتیبہ بن سعید کی روشنی میں وہ بدعتی کہلائے۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اہل حدیث جماعت سے افضل کوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ نام ہے، یہ نہیں کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اہل حدیث کو، اہل حدیث سے افضل کوئی قوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیل بن احمد نے کہا کہ اگر قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگ، امام خلیل بن احمد نے کہا کہ اگر قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگ اولیاء اللہ نہیں ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ زمانے میں اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی اللہ کے ولی ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں، اگر اہل حدیث اللہ کے ولی نہیں ہیں تو کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں اس زمین کے اوپر۔ اللہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اب پیدا ہوا۔ ایک مورخ گزرا ہے، مورخ مقدسی، جو کہ 375 ہجری کے اندر اس کی وفات ہے۔ 375 چوتھی صدی ہجری۔ یہ جب سندھ کے اندر آیا تو اس نے کہا کہ سندھ کے اکثر لوگ اہل حدیث تھے۔ جی، سندھ کے اکثر لوگ اہل حدیث تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ اب پیدا ہو رہے ہیں، اب مسجد بنا رہے ہیں۔ کس دنیا کے کسی بھی کتاب کے اندر چیلنج ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ چوتھی صدی کے اندر یہ بریلوی موجود ہو، چوتھی صدی کے اندر یہ تبلیغی جماعت والے موجود ہو، چوتھی صدی کے اندر یہ جماعت اسلامی والے موجود ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اہل حدیث کا ذکر ہے۔ احسن التقاسم فی معرفت الاقالیم جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اس کائنات میں سندھ کے اندر اکثر لوگ اہل حدیث مسلک پر تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک امام احمد بن سنان الواسطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام السنہ انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات 259 ہجری میں ہے۔ 259 ہجری کے اندر ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ لیس فی الدنیا مبتدع الا ویبغض اہل الحدیث، کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا ان کا قول، امام احمد بن سنان الواسطی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے اندر کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے جو اہل حدیث سے بغض نہ رکھتا ہو، جو اہل حدیث سے نفرت نہ کرتا ہو۔ اور یہ بھی حق کی پہچان ہے کہ جس طرف سارے لوگ تیر مارے سمجھ لو کہ وہی حق ہے۔ اب اہل حدیث والے کیا کر رہے ہیں بولیے؟ تبلیغ جماعت والے کو جا کے مار رہے ہیں کیا بولیے؟ پھر بھی یہ اللہ کے گھر کو ڈھا رہے ہیں۔ اہل حدیثوں سے اتنی نفرت کیوں؟ صرف حق کی وجہ سے۔ ان کو حسد ہے، ان کو بغض ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ ایک مرتبہ اہل حدیث عالم کا بیان سن لیتا تو اہل حدیث ہو جاتا۔ آخر کاہے کو؟ ایک مرتبہ جو ان کی مسجد میں جمعہ کو آ گیا تو ہر بار وہ چاہتا کہ ہماری مسجد ہی کے اندر آ جائے۔ یہی بغض ہے، یہی حق کی پہچان ہے میرے دوستو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ سارے کے سارے لوگ اہل حدیث سے نفرت کرتے، لیکن الحمدللہ یہ اہل حدیث جماعت پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ کیا تھی؟ اہل حدیث کی تاریخ۔ مختصر طور پر میں نے چنندہ باتیں، چند باتیں میں نے اہل حدیث کی تاریخ پر، اور اسے آپ قدامت اہل حدیث کی تاریخ کتنی پرانی ہے اس پر میں نے بات کی ہے۔ اب آئیے اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ اہل حدیث کا منہج بھی جاننا ضروری ہے۔ اہل حدیث جب نام لیا جائے گا تو جانتے ہیں اس کا مطلب جو آتا ہے، اس کا رزلٹ جو آتا ہے وہ یہ کہ اہل حدیث جب نام لیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جس جماعت کے اندر کفر اور شرک نہیں ہے۔ اہل حدیث یہ وہ جماعت ہے
جس کے عقیدے میں الحاد نہیں ہے. اہل حدیث یہ وہ جماعت ہے جس کے سامنے میں کسی کے بھی قول اور فعل کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل آ جائے تو. یہ اہل حدیث کے منہج کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اہل حدیث کا منہج وہی ہے جو صحابہ کرام کا منہج تھا. آئیے پہلے ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں. ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. اس حدیث کو ذرا غور سے سننا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر ضرور بھی ضرور ایک ایسا دور آئے گا جو دور بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا. حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، جس طرح سے ایک جوتا دوسرے جوتے کا مشابہ ہوتا ہے. اب آپ کے بائیں پیر کا جوتا دائیں پیر کا جوتا سیم ایسے ایک جیسا ہوتا ہے، صرف سائڈ کا فرق ہوتا ہے. چیز بھی وہی، سائز بھی وہی، ہر چیز وہی، وزن بھی وہی، ویٹ بھی وہی، صرف ذرا کیا ایک ایسا رہتا ہے ایک ایسا رہتا ہے، ایک ایسا رہتا ہے ایک ایسا رہتا ہے، لیفٹ اور رائٹ. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر بھی وہی زمانہ آئے گا، وہی دور آئے گا جس طرح سے بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا. اور جس طرح سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے میری امت کے لوگ بھی بنی اسرائیل کے جیسا کام کریں گے. اللہ اکبر. اور ایسا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اسی حدیث کے اندر آگے ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی انسان نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت کے اندر بھی ایسے کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. اعاذنا اللہ. آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بنی اسرائیل کی امت 72 فرقوں میں بٹ گئی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور میری امت یہ 70 پر 3 فرقوں میں بٹ جائے گی. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، وہ سارے کے سارے جہنم میں. یہ 73 فرقے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک جماعت کے. قالوا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومن ہی، وہ کون ہے ایک جماعت جو جنت کے اندر سارے جہنم کے اندر؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ باصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس چیز کے اوپر قائم و دائم ہیں اسی کو ماننے والی جماعت جنت میں، باقی جہنم میں. اللہ اکبر. اسی کو ماننے والی جماعت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چیز تھی؟ میں آپ سے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بولیے کیا تھی؟ ہدایہ تھا؟ فقہ کی کوئی کتاب تھی؟ قرآن اور حدیث. تو قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھی، آج بھی ہے. جو لوگ بھی قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں وہی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں. تب تو فقہ کا وجود ہی نہیں، وہ تو 400 سال 700 سال کے بعد وجود میں آئی ہے وہ ساری کتابیں. ما انا علیہ اصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس چیز کے اوپر قائم ہیں وہی جماعت جنت کے اندر جائے گی، باقی سب جہنم کے اندر. اللہ اکبر. اور اہل حدیث کا بھی عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر کا عقیدہ تھا. اہل حدیث کا عقیدہ وہی ہے جو عمر فاروق کا تھا. اہل حدیث کی نماز بھی وہی نماز ہے جو عثمان کی نماز تھی، جو علی کی نماز تھی. اہل حدیث کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، وہ ایسے سیم ٹو سیم وہی ہیں جو تمام صحابہ کرام کا تھا، اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے جو صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم کے علاوہ کسی اور نقش قدم پر چلے گا وہ انسان جہنم کا ایندھن بنے گا. اہل حدیثوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال کر گئے، صحابہ کرام کا بھی وہی عقیدہ ہے، حضرت ابو بکر کا بھی وہی عقیدہ ہے. حضرت ابو بکر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال کر گئے اور اللہ زندہ ہے. ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے. بھائی کائنات میں کوئی بھی انسان یہ ثابت کر دے کہ کسی بھی صحابہ نے کبھی ایک درگاہ کے اوپر ایک چادر چڑھائی ہو تو ہم مان لیں گے کہ ان کا سلسلہ نسب صحابہ سے ملتا ہے. کائنات کا کوئی انسان یہ ثابت کر دے کہ کوئی بھی صحابی چلا کے لیے 40 دن گیا ہو، پیدل نکلا ہو، اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث اب پیدا ہوئی ہے. اہل حدیث کا مسلک بھی صحابہ، اہل حدیث کا مشرب بھی صحابہ، اہل حدیث کی ہر چیز صحابہ کے نقش قدم پر. ہم وہی کہتے ہیں جو صحابہ نے کہا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے. اور اہل حدیثوں کا ایک اصول ہے، فہمنا مقیدۃ بفہم الصحابہ، ہماری سمجھ قید ہے صحابہ کے سمجھ کے برابر. یاد رکھیں یہ اصول ہے ہمارا. جیسا صحابہ نے سمجھا ہم بھی دین ویسا ہی سمجھیں گے، اور جو صحابہ کے جیسا نہیں سمجھتا وہ انسان گمراہ ہو گیا. کوئی صحابہ تھے کیا ایسے جو یا علی المدد کا نعرہ لگاتے تھے، یا اللہ المدد کا نعرہ لگاتے تھے؟ اہل حدیث لوگ یا اللہ المدد کا نعرہ لگاتے. تو ہمارا جو نسب ہے وہ صحابہ کرام سے جا کے ملتا ہے. سارے کے سارے جتنے بھی فرقے والے لوگ ہیں ان کا دور دور تک بھی صحابہ سے رشتہ نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں. کسی بھی حساب سے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، نظریات کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملات میں کسی بھی جماعت کا صحابہ سے میل نہیں کھاتا ہے. اگر میل کھاتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی جماعت، اہل حدیث جماعت، جن کا ہر کچھ صحابہ، ہر کچھ صحابہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ سورہ انعام کی اس آیت کے برابر ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ذرا غور کیجئے اس کے اوپر. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے. غور کیجئے گا، میں تشریح کرنے جا رہا ہوں آیت کی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی کی پیروی کرو. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم کئی راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، راستے سے بھٹک جاؤ گے. اگر کئی راستوں پر گئے تو بھٹک گئے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. دیکھیے آیت کی جو شروعات ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، صراطی یہ واحد ہے. ایک حق کیا ہے؟ کتنے ہوتے ہیں حق؟ ایک. اللہ نے صرف صراطی کہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ 4 امام برحق ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہاں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حق ایک ہی راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. سبل یہ جمع ہے راستہ کی. سبیل، سبیل کا معنی ہے ایک راستہ، اور سبل کئی راستے. اللہ نے یہ فرمایا گمراہیت کے کئی راستے ہوتے ہیں، گمراہیت کے کئی راستے ہوں گے اور حق یہ ایک ہی ہوگا. پھر جب حق ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، تو پھر یہ 4 امام برحق کیسے ہو گئے؟ دراصل یہ دھوکہ دیتے ہیں. اچھا جب 4 امام برحق ہو گئے تو یہ اہل حدیثوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ 3 امام تو رفع دین بھی کرتے، آمین بھی بولتے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے. تو پھر اہل حدیثوں سے اتنی تبلیغی جماعت والوں کو، حنفیوں کی اتنی دشمنی کیوں ہے؟ جب برحق ہے تو اہل حدیث بھی امام شافعی کے تقریباً آ گئے، کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کے، تقلید کو چھوڑ کر کے. تو پھر اتنی نفرت کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اور ان کے بعد سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ہم قول نبی کے آگے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کے آگے کسی امتی کو کچھ اہمیت نہیں دیتے. کسی امتی کے قول کی کوئی اوقات نہیں ہے اور ان کے یہاں اوقات ہے. یہی سب سے بڑا فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ
کہ قرآن اور حدیث کی جب بات آ گئی تو دنیا کے سارے لوگوں کی بات کو پھینک دیا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری امام کی بات آ گئی تو قرآن اور حدیث کو لات مار دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہی بنیادی فرق ہے۔ ان کی یہاں منمانی ہے، اہل حدیث کا جو منہج ہے اس کے اندر منمانی پن نہیں ہے، اس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے۔ اچھا، ایک حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی ہو، ذرا تشریح سنیے گا، جو ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر شیخ احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا شاید۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، غور کیجئے گا، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور یہی آیت آپ نے پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میری سیدھی راہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو لائنیں سیدھے طرف اور دو لائن بائیں طرف کھینچی، دو لائن، یہ سیدھی لائن ایک ایسا ایک ایسے، دو ہو گئے، یہ بائیں طرف لیفٹ سائڈ ایک ایسا ایک ایسا، اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، اور یہ جو دو راہیں ہیں یہ شیطان کی راہ ہے۔ یہ دو لائن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، کتنی لائن ہوئی؟ کتنی لائن ہوئی؟ بولیے بھائی، چار، اور اس دنیا کے اندر چار ہی بہت مشہور گروہ ہیں، اس دنیا کے اندر چار ہی مشہور فرقے ہیں، مالکی، حنفی اور شافعی، حنبلی۔ گویا کہ اس آیت کے اندر، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے اشارہ دے دیا تھا کہ حق سے روکنے والے، صراط مستقیم سے روکنے والے، یہ چار بڑے گروہ پیدا ہوں گے جو انسانوں کو حق سے روکیں گے، انسانوں کو قرآن اور حدیث سے روکیں گے۔ اور آج کل ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حق ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور نجات اگر ہے تو صرف ایک ہی راستے میں ہے، وہ صراط مستقیم کے اندر ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور صراط مستقیم کہاں ہے؟ بولیے، اہل حدیثوں کے اندر ہے۔ جو حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی، دیکھیں اس موقع سے ایک بات یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ما انا علیہ و اصحابی، جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اس حدیث میں کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فرقے جہنم کے اندر ایک جماعت میں، اور وہ جماعت ہوگی جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر ہوگی۔ اس کی مثال، اللہ اکبر، بہت پیاری مثال دیتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیاری مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نجات کے لیے صرف نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اللہ اکبر، مثال کو ذرا غور کرنا اور سمجھنا۔ اب پورے روئے زمین کے اوپر اندر پانی، نجات کے لیے کوئی جگہ تھی نہیں تھی، ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا تھا، ڈوب گیا، لیکن جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے بچ گئے۔ تو اسی طرح سے نجات کے لیے صرف اور صرف ما انا علیہ وصحابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب گمراہیت ہے، سب جہنم کا راستہ ہے۔ اگر کوئی انسان نجات پانا چاہتا ہے تو وہ ما انا علیہ وصحابی کے عقیدے پر آ جائے، اگر کوئی انسان نجات پانا چاہتا ہے تو وہ ما انا علیہ اصحابی کے اعمال پر آ جائے، اگر وہ انسان نجات پانا چاہتا ہے تو وہ ما انا علیہ اصحابی کے طور و طریقے پر آ جائے، کامیاب ہوگا۔ اور دیکھا یہ جائے تو اس روئے زمین پر اگر کوئی جماعت اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہے تو وہ اہل حدیث جماعت ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، موطا امام مالک کی حدیث، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ کے اندر حجۃ الوداع کے موقع سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، اسی موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں جبکہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجود تھا، سمجھ لیجیے کئی لاکھ لوگ موجود تھے، 1.25 لاکھ تو صحابہ کرام تھے، 1.25 لاکھ تو صرف اور صرف صحابہ کرام اس کے اندر موجود تھے، کئی لاکھ لوگ، اب دوسرے لوگ کتنے تھے وہ اللہ عالم بالصواب۔ اس موقع سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھو
ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. غور سے سننا میرے دوستو اور نوجوان ساتھیوں، آپ یہ ساری باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں. اللہ نے آپ کو حق کی دولت سے نوازا ہے، توحید کی دولت سے نوازا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سب کو نہیں ملتی ہے، یہ سب کو نہیں ملتی ہے. دیکھتے نہیں کہ ابو جہل خانہ کعبہ کا متولی ہو کر کے بھی اسے ہدایت نہیں ملی، اور بلال حبشہ کے غلام، حبشہ کے رہنے والے، ان کو ہدایت مل گئی. یہ نصیب کی بات ہے. اللہ نے ہمیں ہدایت دیے تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں کو ہدایت دیتی ہے. یہ حدیث ہے. اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو ہی اللہ ہدایت دیتی ہے. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تبھی تو اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا ہے، نہیں تو اوروں کی طرح کافر اور مشرک بنا دیتا ہے. یاد رکھنا ہمارا جو نسب العین ہے، ہمارا جو منہج ہے، اہل حدیث کا جو طور اور طریقہ ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. دو چیزوں کو. لن تزلوا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو چیزوں کو اگر تم جب تک پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. لن تزلوا، لن کا معنی آتا ہے کہ ہرگز، نیور، نیور انگلش میں نیور، ہرگز نیور، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے ان دو چیزوں کو پکڑے رکھا تو. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور ایک سنت، سنتی میری سنت. یہ دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز نہیں. کہتے ہیں کہ اہل حدیث فقہ کو نہیں مانتے. ارے ہم فقہ کو کیوں مانیں؟ ہمارے سامنے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. سنت کے اندر ہی فقہ ہے. یہ کیا ثابت کر دے کہ فقہ الگ ہے، سنت الگ ہے. حدیث ہے تو فقہ ہے، حدیث سے فقہ نکلی ہے. فقہ آئی کہاں سے؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا؟ قرآن اور حدیث. جو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والے لوگ کون ہیں اس روئے زمین پر؟ کون سی جماعت ہے جو قرآن اور حدیث کی مضبوطی ساتھ پکڑی ہوئی ہے؟ بولیے. اہل حدیث جماعت ہے. جب اہل حدیث جماعت پکڑی ہوئی ہے تو مطلب کیا ہے؟ لن تضلوا، گمراہ نہیں ہے. پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان، جو جماعت قرآن و حدیث کو پکڑ لے گی وہ گمراہ ہرگز نہیں ہوگی. گویا کہ اہل حدیث جماعت گمراہ نہیں ہے، باقی سب گمراہ ہے، باقی سب گمراہ ہے. اس لیے قرآن و حدیث. اور یہ بھی بات یاد رکھے اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، قرآن اور حدیث. ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک دوسری ہاتھ میں حدیث. ہمارے پاس تیسری ہاتھ نہیں، ہمیں تیسری کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہے، ایک قرآن کی طرف دیکھنے کے لیے، ایک حدیث کی طرف. ہمیں اللہ نے نہ ہی تیسری آنکھ دی ہے اور نہ ہی ہمیں تیسری کتاب کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ جائے اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ہٹ جائے اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم سے. اہل حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے دوستوں. بہت سارے لوگ اہل حدیث کا منہج، بہت سارے لوگ یہ کہتے، اعتراض کرتے کہ حدیث کے اندر کچھ باتیں نہیں ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث کے اوپر اعتراض کائنات کے امام کے اوپر اعتراض ہے. حدیث کے اوپر اعتراض کائنات کے امام کے اوپر اعتراض ہے. امام اعظم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض ہے. اگر کسی نے یہ کہا کہ حدیث کے اندر یہ مذکور نہیں ہے تو گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. اہل حدیثوں کو چیلنج کرتے ہیں، اہل حدیثوں اگر تم اہل حدیث ہو تو حدیث سے تم ہمیں یہ مسئلہ دکھلا دو، حدیث سے تمہیں یہ مسئلہ دکھلا دو. تو اہل حدیث تو اپنی طرف سے کوئی تھوڑی بات بولتے ہیں، وہ تو اپنا نسب نامہ شجرہ تو پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں. تو جو انسان اہل حدیث کے اوپر اعتراض کرتا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتا ہے. کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر فلاں نے، ہمارے امام نے سب کچھ بتلا دیا ہے. ارے کہ امام کو وہی آتی تھی؟ امام تو امتی ہے، اسے کیسے ہر بات، فقہ کے اندر ہر بات کیسے بات مذکور ہو جائے گی؟
امام کے پاس وہی تھوڑی آتی تھی. اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود بیان فرما دیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کو بیان فرما دیا. ہر چیز ہے نجات کے لیے، آخرت کے لیے، جنت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے سب قرآن اور حدیث کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کے اندر بہت لیچ پیچ ہے، کچھ حدیث صحیح ہے، کچھ حدیث ضعیف ہے، ایسا ہے ویسا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر ٹکراؤ ہے. ارے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ میں موٹی بات بتلا رہا ہوں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ ما ينطق عن الہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر زبان کھولتے ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ کو ہلاتے تو کب؟ جب اللہ کا حکم ہو جائے، جب اللہ کا آرڈر آئے، جب وحی کے ذریعے. تو قرآن بھی وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلائے تو بھی وحی. تو دونوں بھی جب من جانب اللہ ہے تو قرآن اور حدیث کے اندر ٹکراؤ کیسے پیدا ہوا؟ نہیں ہو سکتا. سمجھ کا فرق ہے، اس کو سمجھنی چاہیے. صحابہ نے کیسے سمجھا ہے اس کو ویسے سمجھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے طرح سمجھ لیں. اب ہم اپنے طرح سمجھ لیں گے تو گمراہ تو ہوں گے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے میرے دوستو. تو یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کے درمیان میں کوئی ٹکراؤ نہیں. یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کا طور اور طریقہ ہے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے. دونوں بھی من جانب اللہ ہے، دونوں بھی من جانب اللہ ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ صرف اور صرف صحیح حدیث پر عمل کرنا، ضعیف موضوع منکر روایات کو چھوڑ دینا، باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دینا. جب صحیح حدیث آ جائے تو اپنے نفس کو قربان کر دینا. ایسا نہیں سوچنا ارے ہمیں اتنے دن سے کر رہے تھے اب کیسے نہیں کرنا. ایسا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں. اہل حدیث نہیں ہو سکتے. وہ صحیح حدیث آ گئی، ہمیں معلوم نہیں تھی، اب معلوم ہو رہی ہے، الحمدللہ آمنا و صدقنا. صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے، سمعنا و اطعنا. جب کبھی بھی سن لیا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. ہماری بھی وہی صفت ہے. اگر ہماری یہ صفت نہیں ہوگی تو ہم سے برا کوئی انسان نہیں. فوراً ہم مان لیں آمنا و صدقنا. اسی طرح سے اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ کسی بھی فیصلے میں آخری فیصلہ اللہ کا یا پھر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں چلے گا. سب سے آخری فیصلہ کسی بھی مسئلے کے اندر، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، خرافات کا مسئلہ ہو، رسم و رواج ہو، کسی بھی مسئلے کا آخری فیصلہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا چلے گا. اسی طرح سے اہل حدیث کا مسلک اور منہج یہ ہے کہ صحابہ کے قول اور فعل اور عمل کے سامنے میں دنیا کے کسی بھی انسان کے قول اور فعل کی کوئی اہمیت نہیں. اگر کسی بھی معاملے میں کسی امتی کا قول ایک طرف، کسی امام کا قول ایک طرف اور صحابہ کا قول اور فعل ایک طرف، تو صحابہ کا قول اور فعل لیا جائے گا، امتی کے کسی دوسرے کا نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں، صحابہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اس لیے ہم جنتی کا لے لیں گے نا. پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہل حدیث یہ وہ جماعت ہے جو جماعت آج سے نہیں بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، ہر زمانے میں اور ہر صدی میں ہے اور یہ تا قیامت تک رہیں گی. اور اہل حدیث کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں، 4 صدی میں، 5ویں صدی میں، 1856 میں، 1867 کے اندر پیدا ہوئی ہے. لیکن اہل حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں اور قیامت تک ہے اور ان کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور اہل حدیث کا معنی مفہوم یہی ہے کہ اپنے ہر قول اور فعل اور عمل قرآن اور حدیث کے مطابق انجام دینے والا. آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ جب تک ہم کو قائم و دائم رکھے، ہم کو اور آپ کو حق کے اوپر، صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر، صحابہ کرام کے دین، صحابہ کرام کی جو راہ ہے صراط مستقیم، اللہ ہم کو اور آپ کو اسی کے اوپر قائم و دائم رکھے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.